حي على الفلاح۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ آپ کا نام عبداللہ، ابو عبد الرحمن کنیت، والد کا نام مسعود اور والدہ کا نام ام عبد تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے والد زمانہ جاہلیت میں عبداللہ بن حارث کے حلیف تھے۔ ایام جاہلیت میں آپ عموماً بکریاں چڑھاتے تھے۔ مکہ میں جب دعوت توحید کی صدا بلند ہوئی تو اس وقت عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں آپ کے سپرد تھی۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا جہاں آپ بکریاں چڑھا رہے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا، تمہارے پاس کچھ دودھ ہے تو پیاس بجھاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میں آپ کو دودھ نہیں دے سکتا کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس نے بچہ نہ دیا ہو؟ آپ نے کہا ہاں، پھر ایک بکری پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری پر ہاتھ پھیر کر دعا کی اور وہ دودھ دینے لگی، یہاں تک کہ تینوں نے نوش فرمایا اور پھر دودھ خشک ہو گیا۔ اس کرشمہ قدرت نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر بے حد اثر کیا۔ حاضر ہوئے اور کہا کہ مجھے کلام کی تعلیم دیجیے اور اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد وہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خادم بنا لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں ایمان لائے جب مومنین کی جماعت صرف چند اصحاب پر مشتمل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اعلانیہ تلاوت نہیں کر سکتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے صدا بلند کی تو قریش مکہ والوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ مشرکین مکہ ان کو مارتے گئے لیکن ان کی زبان بند نہ ہوئی۔ جب یہ واپس آئے تو ان کے ساتھی انہیں کہنے لگے، اسی وجہ سے آپ کو منع کرتے تھے، مگر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، خدا تعالی کی قسم میں پھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ قریش مکہ والے ان کو مسلسل تنگ کرتے تھے اور پھر ہجرت مدینہ کی اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بنے۔ اس سے پہلے ہم ہجرت مدینہ پر اور ہجرت حبشہ پر الگ الگ ویڈیوز بنا چکے ہیں، وہ ویڈیوز آپ ہمارے اسی چینل سے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ تمام مشہور جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ کفر اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر میں ابو جہل جب زخمی پڑا ہوا تھا تو انہوں نے ہی اسے واصل جہنم کیا۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، خیبر، فتح مکہ میں آپ شریک تھے اور غزوہ حنین میں بھی آپ نے شرکت کی۔ ان تمام واقعات پر ہم الگ الگ ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جنگ یرموک ہوئی، اس میں بھی آپ نے شرکت کی۔ جنگ یرموک پر ہم الگ سے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ اور پھر آپ کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا گیا۔ خزانے کی افسری، مسلمانوں کی مذہبی تعلیم اور والی کوفہ کی وزارت کے فرائض بھی ان کے متعلقہ تھے۔ آپ نے تقریباً 10 سال تک اپنے فرائض کو سر انجام دیا۔ اس عرصے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کوفہ کا حاکم ولید بن عقبہ تھا اور ان کے ساتھ اس کا برتاؤ کچھ ٹھیک نہ تھا۔ ذاتی حیثیت سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بادشاہ تھے، لیکن قومی سرمایہ کے تحفظ کے لیے بہت سخت تھے۔
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں معزول کیا اور آپ مکہ روانہ ہوئے۔ واپسی ایک مقام ربضہ پر پہنچے اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے وہ یہیں پیش آیا۔ اس واقعہ کو ہم سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ والی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ مکہ آئے اور بیمار ہوئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے اور فرمایا، آپ کو کس مرض کی شکایت ہے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اپنے گناہوں کی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا، اللہ کی رحمت۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کے لیے طبیب بلواؤں؟ آپ نے جواب دیا، مجھے طبیب نے ہی بیمار ڈالا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ کا وظیفہ جاری کروں؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، آپ کی صاحبزادیوں کے کام آئے گا۔ آپ نے جواب دیا، میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھ لیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سفر آخرت کا یقین ہو گیا تو انہوں نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور ان کو اپنے مال کے بارے میں بتایا اور چند وصیتیں کی، اور 60 برس سے کچھ زیادہ عمر پا کر آپ کی وفات ہوئی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے علم و فضل پر ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔